قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. الآية. معاشرتی خرابیاں اور قرآن مجید میں اس کا حل کیا بتایا گیا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ دیر بات کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق ایسی پیدا کی ہے جو انفرادی زندگی گزارتی ہے، جانوروں میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور کچھ مخلوق اللہ نے ایسی پیدا کی ہے جو باقاعدہ جوائنٹ فیملی کی شکل میں زندگی گزارتی ہیں. چیونٹیاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک باقاعدہ قطار میں ہمیشہ چلتی ہیں. دیمک کا ایک پورا خاندان ہوتا ہے، کام تقسیم ہوتے ہیں، ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں. شہد کی مکھی کبھی تنہا زندگی نہیں گزارتی، شہد کی مکھی کے بھی کام تقسیم ہوتے ہیں. شہد کا رس کس نے لے کر آنا ہے اور چھتا کس نے بنانا ہے، ان سب کی نگرانی کس نے کرنی ہے. تو یہ شہد کی مکھی بھی باقاعدہ ایک خاندان کی شکل میں رہتی ہے. اگر شہد کی مکھی، مزدور مکھی اپنا کام چھوڑ دے کہ میرے ذمے پھلوں سے رس لانا جو میرا کام ہے وہ میں نہیں کروں گی، تو پورا کا پورا جو شہد بنانے کا سیٹ اپ ہے اور چھتا بنانے کا اور اس سے شہد نکلنے کا جو پورا نظام ہے وہ سارا برباد ہو جائے گا. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اور ظاہر ہے جب شہد کی مکھی کا جو معاشرہ تباہ ہوگا تو اس سے شہد کی مکھی بھی برباد ہو جائے گی. تو چیونٹیوں میں جو مختلف کام تقسیم ہوتے ہیں، اگر چیونٹیاں نہ کریں، قطار بنا کے جا رہی ہیں چیونٹیاں، اگر ایک چیونٹی کہیں نہیں میں اپنے حساب سے چلوں گی، چیونٹیاں اگر کہیں، ایک چیونٹی کہیں میں اپنے حساب سے چلوں گی، یہ جو لال بیگ الٹا پڑا ہوا ہے نا اسے میں اپنے بل میں لے کے جاؤں گی، جہاں سب گھسیٹ رہی ہیں وہاں نہیں لے کے جاؤں گی. تو آج تک چیونٹیوں میں کسی چیونٹی نے اس قسم کی بغاوت نہیں کی ہے. یہی وجہ ہے کہ چیونٹیوں کا جو نیٹ ورک ہے، ان کا جو سیٹ اپ ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ایک معاشرے کی شکل میں بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی نجی زندگی میں مصروف ہو کے رہ جائے کہ میری جیسی زندگی ہے، میرا جو لائف سٹائل ہے میں بس اس طرح سے زندگی گزاروں گا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یاد رکھیں جس معاشرے میں اس قسم کے لوگ وجود میں آنا شروع ہو جائیں تو وہ معاشرہ بھی پھر بالآخر تباہی بربادی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. آج کی جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل، وہ اپنے آپ کو معاشرے سے آزاد کرنا چاہتی ہے، جبکہ اسلام میں جیسے نجی زندگی سے متعلق کچھ مسائل ہیں، نماز ہے، اس کا آپ کی نجی زندگی سے تعلق ہے، آپ کے نماز پڑھنے سے یا نہ پڑھنے سے آپ کے پڑوسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ کے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے سے آپ کے پڑوسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ آپ کے ملک پہ کوئی اثر پڑتا ہے. یہ شریعت کے وہ احکام ہیں جن کا آپ کی نجی زندگی سے تعلق ہے، یہ بھی ضروری ہیں. آپ داڑھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ظاہر ہے اس سے آپ کے بھائی پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن کچھ شریعت کے احکام وہ ہیں جو شریعت نے ہمیں اس لیے دیے ہیں تاکہ آپ کی خیریں دوسروں تک پھیلیں اور دوسرے آپ کی برائی اور آپ کے شر سے محفوظ رہیں.
اس کے لیے قرآن مجید نے ہمیں جو ضابطہ بیان کیا ہے، دیکھیں اگر ہم قرآن مجید کے ان ضابطوں پر عمل نہیں کریں گے اور قرآن میں ان مسائل کا حل نہیں ڈھونڈیں گے تو اس کے لیے پھر ہمیں غیروں کا سہارا لینا پڑے گا کہ وہ معاشرہ اور کلچر کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے احکام کیا ہیں، تو ہمیں پھر ان کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ کہیں نہ کہیں سے تو انسان قوانین لیتا ہے نا، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی ضابطے کے تو دنیا کی کوئی بھی قوم 1 انچ بھی نہیں چل سکتی آگے، کہیں نہ کہیں سے تو قانون لینا پڑے گا۔ اب ہم ان قوموں کے قانون کو اگر ہم لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو بیچارے تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ان کا تو فیملی سسٹم اور خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ان کے تو والدین کے حقوق نہیں ہو جس قوم میں، تو باقیوں کے حقوق کیا ہوں گے؟ البتہ چند خوبیاں ہیں ان کے اندر، وہ ایک اپنی جگہ، ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اصول بیان کیا ہے معاشرے کو سدھارنے کا، تو میں انشاءاللہ اسی آیت کو بیان کروں گا اور اسی کی تفسیر کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح سے بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے مفید، آپ کے لیے بھی، اور اس میں اللہ کی رضا زیادہ سے زیادہ ہو۔ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ فرمایا تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، حق لینے کی باری جب آتی ہے پورا گن گن کے وصول کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی کہیں کم نہ ہو جائے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب خود کیل کر کے وزن کر کے کسی کا حق دیتے ہیں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ بیان کیا، ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ یہ آیت صرف پیاز ٹماٹر والے کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ آلو جب تول کے دو، پورا تول کے دو، پیسے گن کے لو۔ ظاہر ہے قرآن مجید تو اصول اور ضابطوں کو بیان کرے گا نا، ایک چند لوگوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا۔ اس آیت کی روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ آپ اپنا حق پورا، یعنی آپ اپنی پوری ذمہ داریاں تو ادا کرتے نہیں ہیں، لیکن جب اپنا حق لینے کا مسئلہ آتا ہے، اپنے حقوق کے مطالبے کی بات آتی ہے تو آپ سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بربادی کی جو اکائی ہے نا، بنیاد، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی شہد لینے کے لیے تو آ جائے جب چھتے میں شہد تیار ہو، لیکن ملکہ مکھی نے اس کی جو ڈیوٹی لگائی تھی کہ میلوں سفر کر کے وہ رس چوسے، وہ کام نہیں کر رہی ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا شہد کی مکھی کا نظام چل سکتا ہے؟ اور شہد کی مکھیوں کا جو ایک سیٹ اپ چل رہا ہے شہد بنانے کا، وہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو ایک باقاعدہ معاشرتی نظام میں جکڑا ہے، تو اس نظام میں اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اور یہ توقع رکھے کہ دوسرے میرے حقوق ادا کرتے رہیں اور اس کی کوشش میں بھی لگا رہے، تو جب ہر شخص اس کوشش میں ہوگا، جیسے کہ ہو رہا ہے، ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، تاجروں میں دیکھتے ہیں، ہر شخص دوسرے کو ٹھگنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو ٹھگتا ہے اس پہ راضی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، صدر میں تجارت کرتے ہیں وہ، ان کی دکان ہے ٹی شرٹ کی، زیادہ تر مال وہ باہر سے لیتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں کہ یہ جاپان کا ہے، یا یہ کہ یہ کس ایسے ملک کا جس کی تجارت، جس کی مصنوعات زیادہ مشہور ہیں؟ میں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ جتنے اڑوس پڑوس کے تاجر ہیں وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، اگر میں نہیں بولوں گا تو میرا مال نہیں بکے گا، ساتھ والے کا بک جائے گا۔ میں نے کہا یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں بظاہر بڑی معقول دلیل ہے، بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی آپ اپنا نقصان کیوں کریں، سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہونا چاہیے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ خریدار ہوتے اور دکاندار مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا آپ کے سامنے کہ خریدار ہے جس کو میں جھوٹ بول کے اپنا مال بیچنا چاہتا ہوں، خریدار آپ کی یہ بات سن لیتا کہ یہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور مولوی صاحب اس کو بتا رہے ہیں کہ مجبوری میں جائز ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو آپ اگر خریدار ہوتے، آپ کسٹمر ہوتے، تو کیا آپ اس بات پر مطمئن ہو جاتے اور کہتے ہیں ہاں جی مفتی صاحب نے چونکہ اس مجبوری میں آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز قرار دیا ہے، لہذا آپ آئندہ مجھے بھی جھوٹ بول کے یہ ٹی شرٹیں بیچا کریں؟
اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں تو لڑ پڑوں گا کہ بھئی یہ دوسروں کے لیے ہوگا, میرے لیے نہیں ہے. تو میں نے کہا یہاں بھی مسئلہ ایسے ہے کہ جو چیز آپ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی دکان پہ جائیں تو دکاندار جھوٹ بول کے آپ کو مال نہ بیچے, تو آپ کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو جھوٹ بول کے اپنی چیز بیچ دیں. یہ اس آیت کی روح ہے کہ دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور نہیں ہونے چاہیے. آپ جب بھی دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے پہلے سوچیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں یہ بددیانتی یا یہ خیانت میں برداشت کرتا یا نہیں کرتا. ڈاکٹروں کا حساب کتاب آپ دیکھ لیجئے, مریض چلا جاتا ہے, میڈیکل ریپ والے آتے ہیں نا, ڈاکٹروں کو بتاتے ہیں کہ یہ دوا یہاں سے مل جائے گی اور وغیرہ وغیرہ, اگر آپ نے یہ اتنی دوا ہماری فروخت کروا دی تو سوئٹزرلینڈ کے سنے آج کل تو وزٹنگ ویزے بھی مل رہے ہیں ڈاکٹروں کو. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی ہم مریض کی خیرخواہی کے لیے یہ دوا سلیکٹ کر رہے ہیں, ہماری نیت میں لالچ نہیں ہے. میں ان ڈاکٹروں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مریض ہوتے یا یہ کہ آپ خود اپنے لیے دوا تجویز کرتے, آپ کو معلوم ہے کہ یہی فارمولا, یہی دوا مجھے سستے داموں مل رہی ہے اور یہی فارمولا مجھے اس کمپنی کا اگر میں فروخت کرتا ہوں یا خریدتا ہوں تو مجھے مہنگے داموں مل رہا ہے, تو آپ اپنے لیے کس چیز کو سلیکٹ کریں گے؟ تو ظاہر ہے اپنے لیے تو ڈاکٹر ہمیشہ کوشش کرے گا بھائی یہی معیاری اتنی ہی دوا اگر مجھے سستے میں مل رہی ہے تو میں کیوں اسے مہنگے داموں خریدوں. اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے والدین کے لیے اصول کچھ اور ہیں اور اپنی ذات کے لیے. لیکن جو آپ کے پاس مریض بیچارہ آ رہا ہے وہ پہلے ہی حکمرانوں کے مظالم سے الگ تنگ ہے, لوڈ شیڈنگ سے الگ پریشان ہے, وہ گیس کے فقدان سے الگ پریشان. ملک میں تو اتنی ہمارے ہاں پریشانیاں ہیں کہ ایک ڈاکٹر جس کو پرانے زمانے میں لوگ مسیحا کہتے تھے, ڈاکٹروں کا جو شعبہ ہے نا, یہ سمجھا جاتا تھا کہ علماء کے بعد, علم دین کے بعد سب سے متبرک اور سب سے زیادہ آخرت کمانے کا ذریعہ کیا ہے کہ انسان ڈاکٹر بن جائے, اس میں انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت ہے. تو جس کو لوگ مسیحا سمجھتے ہیں وہی ٹھگ رہا ہے لوگوں کو. تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہر شخص, دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان اور نفس جو ہے نا یہ دونوں انسانوں کو گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں, شیطان بھی اور نفس بھی. فرق کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ مجھے جو گناہ کی دعوت دینے والا ہے یہ میرا نفس ہے یا شیطان ہے؟ یہ میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ابھی مجھے جو گناہ کی دعوت دے رہا ہے نا, دیکھیں جب بھی گناہ کا دل چاہتا ہے کسی کو ٹھگنے کا, نماز چھوڑنے کا یا کچھ اور الٹی سیدھی حرکت کرنے کا, کوئی بھی گناہ جو غلط ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے غلط ہے بھائی نہیں کرو, لیکن ہم کرتے کیوں ہیں؟ دو وجہ سے. یا تو شیطان تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے, کیا خیال ہے, شیطان کیا کہہ رہا ہوتا ہے ابھی کر لے, یا ہمارا اپنا نفس. تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میرا اپنا نفس ہے جو مجھے گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے یا یہ تھرڈ پرسن ہے؟ اپنا نفس تو آپ خود ہو گئے نا, میں ہوں یا کوئی اور مخلوق ہے جو مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے. تو اس میں فرق یہ ہے کہ اپنا نفس جب انسان کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ اس گناہ کی دعوت دیتا ہے جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. روزے میں پیاس لگ رہی ہے, آپ کا دل چاہے گا کہ میں پانی پی لوں, یہ ہر شخص کا دل چاہتا ہے, چاہے کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو. دل تو اس لیے چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیاس بھی رکھی ہے, بھوک بھی رکھی ہے, تبھی تو ثواب ملتا ہے آپ کو کہ آپ کا دل بہت زیادہ چاہتا ہے پانی پینے کا مگر آپ اللہ کے خوف سے نہیں پیتے. یہ شیطان نہیں ہے. شیطان یہ ہے کہ آپ کا جب دل چاہ رہا ہے, نفس آپ کو ورغلا رہا ہے کہ پی لو پانی, لیکن فوراً خیال آئے گا بھائی 60 روزوں کا کفارہ ہے, ایسا ہی ہے نا, 60 روزوں کا کفارہ ہے اگر میں نے جان کے پانی پی لیا, نمبر 2 یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ, جو مختلف خیالات آتے ہیں. شیطان کیا کرے گا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, اس برائی کو مزین کر دے گا. مزین کا مطلب اس میں جو آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا, ان خرابیوں پہ ریشمی چادر ڈال کے اس کو مزین کر دے گا اور کہے گا نہیں نہیں, یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس میں یہ خرابی, یہ نہیں ہے, اس میں آپ کو غلط فہمی ہو رہی, بلکہ یہ آپ پانی پینا آپ کا حق ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مزین کر دیتا ہے عمل کو, یعنی دلائل کے انبار لگا دیتا ہے اور غلط کو صحیح بنا دیتا ہے آپ کی نگاہوں میں. آپ کسی کی وراثت کھا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے, لیکن شیطان دلائل کے انبار لگائے گا. نمبر 1, سب کھاتے ہیں, میں نے کھا لیا تو کیا ہو گیا, میں بہن کی وراثت اگر نہیں دے رہا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں نے اس کی شادی پہ خرچہ کتنا کیا تھا میں نے,
آج جو وہ اتنے اپنے گھر میں مزے اڑا رہی ہے, اس کو تو سارا فرنیچر میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے لے کے دیا تھا. تو بھائی اگر اتنا ہی اچھا کام تھا, آپ اس وقت بتا دیتے کہ میں اس شرط پہ دے رہا ہوں کہ پھر میں وراثت نہیں دوں گا. اس وقت تو ایسی کوئی تصریح نہیں تھی نا. تو 100% غلط ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, دلائل کے انبار لگائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ دلائل کے انبار لگائے گا. بھائی بہن ہے, پھر بہن سے جا کے آپ کہیں گے کہ دیکھو مسئلہ کیا ہے, تمہیں وراثت اس لیے چاہیے نا تاکہ تمہاری زندگی اچھی گزرے. تو میں ہوں نا, میں بھائی ہوں نا تمہارا موجود. تمہیں کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو مجھ سے بتاؤ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہ نفس نہیں ہے. نفس نے تو آپ کے دل میں مال کی لالچ ڈالی کہ میں پیسے میرے پاس زیادہ آ جائیں گے تو میں کیا کچھ کر لوں گا. یہ دلائل کے جو انبار لگائے جا رہے ہیں نا, غلط کو صحیح کرنے کی کوشش, یہ کام کون کر رہا ہے بھائی؟ یہ شیطان کر رہا ہے. یہ کام شیطان کرتا ہے, کیونکہ خود بھی اسی وجہ سے برباد ہوا. غلط دلائل کے اس نے مقدمے قائم کیے تھے, الٹے سیدھے دلائل. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ شیطان کو چاہیے تھا اچھے بچوں کی طرح سجدہ کر لیتا, جیسے اللہ نے کہا ہے کر لے بھائی. لیکن شیطان کے نفس نے پہلے ورغلایا. نفس کی ایک فطرت ہے کہ وہ اپنے سے کمتر کی طرف جھکتا نہیں ہے, اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. گناہ کی رغبت شیطان کے دل میں ڈالی اس کے نفس نے. اس کو عقل سے سوچنا چاہیے تھا کہ میرا نفس مجھے غلط بات کا حکم دے رہا ہے, اس لیے کہ میں آدم کو سجدہ جو کر رہا ہوں, اگر مان لیا جائے کہ یہ مجھ سے کمتر بھی ہیں, فرض کر لو, لیکن حکم دینے والا تو بہرحال مجھ سے برتر ہے نا. آرڈر کو نہیں دیکھا جاتا, آرڈر دینے والے کو دیکھا جاتا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم دیتا ہے شیطان کو, تو پھر شیطان کے دلائل کسی حد تک ممکن ہے صحیح ہو سکتے تھے, اس پہ بات ہو سکتی تھی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ ہم کسی عالم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی بزرگ کا فون آیا, انہوں نے ان کے ذمے کوئی کام لگایا. کام عجیب ایسا تھا جو ان عالم پہ سوٹ نہیں کرتا تھا, یعنی ان کی شان کے خلاف تھا. وہ کرنے لگے. ہم نے کہا حضرت یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا یہ. تو انہوں نے کہا اصل میں مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ اتنا مناسب کام نہیں, لیکن حکم جس نے دیا وہ میرے پیر و مرشد ہیں, میرے بڑے ہیں اور میرے محسن ہیں. اب دیکھو حکم دینے والے کی نوعیت بدل گئی. آپ کو اگر چلتے پھرتے کوئی بھی شخص کہہ دے کہ جاؤ پانی پلاؤ وہاں سے, یہ آپ بولیں گے خود اٹھ کے پی لے بھائی, مجھے کیوں کہہ رہے, خود اٹھ کے پی لے. آپ ہوٹل میں کہیں کھانا کھا رہے ہیں, آپ سے کسی نے کہا سر ذرا کولڈ ڈرنک لا دیں گے آپ مجھے, 2 پیپسی لا دیں گے, آپ کو غصہ آئے گا نا؟ بالکل بجائے بھائی, جیسے تو یہاں بیٹھا ہے کھانا کھانے کے لیے, میں بھی بیٹھا ہوں. لیکن اس جو گاہک جو وہاں پر بیرا جو وہاں گھوم رہا ہے سروس کے لیے, اس کو اگر آرڈر کریں گے اسے غصہ نہیں آئے گا. تو آرڈر کو دیکھا جاتا ہے, آرڈر کرنے والا کون ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. شیطان کا نفس اس کے لیے تیار نہیں ہو, اور یہ فطرت ہے کہ نفس تیار نہیں ہوتا کہ جس کو آپ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اس کے سامنے جھک جائیں. لیکن شیطان کو یہاں عقل کا استعمال کرنا چاہیے تھا کہ بھئی حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب یہاں سجدہ نہ کرنا خدا کی توہین کے مترادف ہے, اللہ کی توہین. اپنی توہین تو برداشت نہیں ہو رہی, اللہ کے حکم کو اس کے سامنے توڑ کر احکم الحاکمین کی توہین برداشت کر رہے تو اب کیا ہے کہ شیطان نے دلائل قائم کرنا شروع کر دیے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور تو نے اسے مٹی سے بنایا, تو مجھے اگر تو نے اس کو سجدہ کروانا تھا تو آگ سے بنانے کی کیا ضرورت تھی مجھے بھی مٹی سے بنا دیتا. اب یہ دلائل دینا شروع کر دیے شیطان نے. لہذا شیطان کی آج تک عادت اور قیامت تک عادت کیا رہے گی؟ وہ جب بھی آپ کے دل میں آپ کا نفس آپ کو گناہ کے لیے ورغلائے گا. نفس کا تو کام ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء. سورہ یوسف میں ہے نا کہ یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی, کمرہ بند کر کے, یوسف علیہ السلام بچ نکلے, تو یوسف علیہ السلام بعد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ میرے نفس کا کمال نہیں ہے کہ میں بچ گیا, نفس کا تو کام ہی برائی کی دعوت دینا ہے. ایک جوان مرد ہو, ایک جوان عورت, اس کو بند کمرے میں دعوت دے. اسی وجہ سے قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. جیسے عزیز مصر کی زوجہ کے دل میں برائی کا خیال آیا تو طبیعت حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی مائل ہوئی. تو طبیعت کا میلان یہ نیچر ہے, یہ فطرت ہے, یہ غلط نہیں ہے. لیکن اس میلان کو کچل دینا, اس کے تقاضوں پہ عمل نہ کرنا اللہ کے خوف سے, اور شیطان کی نہ سننا,
عقل کی سننا ایسے موقع پر، یہ تقوی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ میرا نفس بہت اچھا ہو گیا، مجھے گناہ کی دعوت ہی نہیں دیتا۔ نفس کا تو کام ہی لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جانا ہے۔ نفس کا تو کام، نماز کے وقت نفس کہے گا نہیں پڑھو، آرام سے بستر پہ لیٹے رہو، کیا ضرورت ہے اٹھ کے وضو کرنے کی بھی؟ نفس کا تو کام ہے، وہ رمضان میں کہے کیا ضرورت ہے صبح سحری کے لیے اٹھنے کی، سوتے رہو آرام سے۔ تو نفس تو ہر الٹی چیز کی دعوت دیتا ہے انسان کو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان عقل استعمال کر کے اس نفس کی خواہشات کو روکتا ہے، لگام دیتا ہے، بھئی یہ خواہش پوری کر لو، یہ والی رہنے دو۔ بعض جائز خواہشات بھی ہوتی ہیں، وہ پوری کر لیتا ہے۔ شیطان یہاں دلائل کے انبار لگاتا ہے، جب آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے تو شیطان دلائل کے انبار لگاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بغیر تو چلنا ممکن نہیں ہے۔ تو میں ان تاجر کی بات بتا رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے بھائی جھوٹ بول کے میرے لیے بیچنا، یہ اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کو بھی اجازت دیتے ہیں کہ بھائی تاجر مجھے بھی جھوٹ بول کے چیزیں بیچا کریں، اور اسی بنیاد پہ بیچا کریں کہ آپ اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے الٹی سیدھی کہانیاں سنائے اور غلط چیزوں پہ جو ہے نا میڈ ان جاپان کا لیبل لگا کے بیچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں یہی فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ اس آیت کی روح ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والے برباد ہیں، تباہ ہیں۔ کس بنیاد پر؟ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اپنا حق وصول کرنے کی باری آتی ہے پورا پورا وصول کرتے ہیں، ذمہ داریوں کی ادائیگی کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب ہم گھر کے نظام کو دیکھیں، معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ سب سے پہلے گھر سے وجود میں آتا ہے، کالونیاں پھر وجود میں آتی ہیں، پھر شہر وجود میں آتے ہیں، صوبے وجود میں آتے ہیں، پورے پورے ملک وجود میں آتے ہیں۔ تو تباہی اور بنیادی کی جو اکائی ہے، گھر کی تباہی کی اکائی بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے، محلے کی تباہی کی اکائی بھی یہاں سے، قوموں کی تباہی کی اکائی بھی، ملکوں کی تباہی کی اکائی یہ ہے کہ جذبہ کیا ہو؟ اپنے حق کے لینے کا جذبہ ہو، دوسرے کے حق کے دینے کا جذبہ نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ ہر وہ شخص جس کا کسی سے بھی کسی قسم کا معاملہ پڑتا ہے، اولاد اور والدین کا، سب سے پہلا معاملہ کس کا ہوتا ہے؟ اولاد اور والدین کا۔ والدین اولاد کے حق میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو اولاد اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سے والدین پریشان ہو کے آتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جب یہ چھوٹے تھے، آپ کے ہاتھ میں ان کی تربیت تھی، تو آپ نے ان کو فرما بردار بنانے کی کتنی کوشش کی تھی؟ اللہ نے حکم دیا ہے نا، بھئی اولاد کی تربیت کرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ پر حق کیا ہے اولاد کا، اس کا نام اچھا رکھے، اس کے اخلاق کی اچھی تربیت کرے، یہ سارے حقوق ہیں۔ اگر وہ حقوق ادا نہیں کیے، ہوتا کیا ہے کہ ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ جن میں دنیا کے سوا کچھ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کو ایجوکیشن، بچہ لڑکیوں میں بیٹھ کے موبائل پہ ان کی باتیں کرنا سیکھتا ہے۔ جب وہ لڑکیوں میں اور ایسی عیاشی سیکھے گا تو بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کے لیے تو اچھی خاصی یعنی اعصابی قوت ہونی چاہیے، مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ وہ ایسے عیش و عشرت والے ماحول میں آپ نے اس کو پلا دیا، اب وہ کہاں، وہ تو بوجھ سمجھے گا والدین کو بڑھاپے میں۔ اس نے کہاں اسکول میں یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ ولا تقل لہما اف، والدین کے سامنے اف نہ کرو۔ جو سلیبس اسے اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے اور جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ مغرب زدہ لوگ ہیں، وہ اسی کلچر کو پسند کرتے ہیں جس میں بوڑھے والدین کو اولڈ سینٹر میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے بچے کو جس پروسیس سے گزارا ہے، جس ماحول سے گزارا ہے، وہ اس میں یہی سیکھنا تھا اس نے۔ اب آپ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری خدمت نہیں کرتا۔ تو آپ نے اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں تو یقیناً پھر اس کا اثر اس پہ بھی پڑے گا۔ دوسری بات یہ، اولاد یہ چاہتی ہے کہ والدین ہمارے حقوق ادا کریں۔ یہاں ایک بات میں تھوڑی سی موضوع سے ہٹ کے بیان کروں۔ ہمارے پاس ایسے مسائل آج کل بہت آ رہے ہیں کہ جو چیز اولاد کا حق ہی نہیں ہے، اولاد اس کو اپنا حق سمجھنے لگی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا حق ہو، پھر اسے مانگے، پھر ہم اولاد کو تانا دیں کہ آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا، آپ والدین سے کیوں مانگ رہے ہو اپنا حق۔ بات کیا ہوتی ہے کہ حق ہوتا ہی نہیں ہے اور اولاد والدین سے وہ مطالبہ
شروع کر رہی ہوتی ہے. یہ بھی گھر کی تباہی کی بنیاد ہے. ایسی چیزوں کا ماں باپ سے مطالبہ کرنا جو ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے شریعت میں, ان پر لازم نہیں ہے. باپ زندہ ہے, اس سے وراثت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ بہت کیسز آج کل سامنے آ رہے ہیں. میرے پاس مسجد میں بوڑھے والدین روتے ہوئے آتے ہیں, بوڑھا باپ روتا ہوا آتا ہے. کئی واقعات ہیں ایسے کہ میری اولاد مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ دکانیں ہمارے نام کرو, یہ ہمارا حق ہے, ہمیں دو. میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہاں سے حق ہو گیا؟ باپ زندہ ہے تو سب کچھ باپ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی زندگی میں کیا اصول بیان کیے ہیں. ایک صحابی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انت و مالک لی ابیکا, تم بھی اور تمہارا مال یہ سب کچھ تمہارے باپ کا ہے, تم بھی اسی کے غلام ہو. ہونا تو یہ چاہیے باپ اولاد سے مطالبہ کرے کہ بھئی تو نے جو اتنی پراپرٹی کی ہے یہ میرا حق ہے, مجھے دے دے. پھر ہم اس کو سمجھائیں گے بھئی یہ آپ کے لیے یہ درست ہے یا نہیں. اس کی تو کوئی تک بنتی ہے, اس کی کوئی لاجک بنتی ہے. الٹا ہو رہا ہے. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہے نا سارا ہمارا ہے, یہ ہمیں دے دو. اور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, کہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, یعنی بیٹے کا دگنا اور بیٹی کا آدھا. مرتے ہی قرآن و سنت کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. جب کہا جاتا ہے نا 1,00,000 آپ کے ہیں تو 50,000 بہن کے بھی ہیں, وہاں نہیں. یہ سارا یہ ہم لیں گے سارا. بہن کو تو ہم نے جہیز بنا کے دے دیا تھا, یہ کر دیا تھا, وہ کر دیا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو جہاں شریعت کا استعمال بھی وہاں ہے جہاں اپنا حق لینے کا مسئلہ آتا ہے. جہاں دینے کی بات آئے وہاں شریعت بھی نہیں ہے. یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں ایک خلا ہوا. ایک خاتون اپنے شوہر سے پریشان تھیں, انہوں نے خلا لیا عدالت سے. عدالت کا خلا بعض صورتوں میں نافذ ہوتا ہے, بعض صورتوں میں نافذ نہیں ہوتا. اب انہوں نے خلا لینے کے بعد کسی دارالفتہ سے, کسی مستند دینی ادارے سے یہ کوشش نہیں کی کہ جا کے یہ لے لیں کہ یہ خلا شریعت کی روشنی میں بھی درست ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے کیوں نہیں, اس لیے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ممکن ہے کوئی مفتی صاحب فتویٰ دے دیں کہ یہ خلا شریعت کی روشنی میں درست نہیں ہے, آپ بدستور اپنے سابق شوہر ہی کے نکاح میں ہیں. یہ ان کو ڈر تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس خاتون نے کیا کیا, کسی اور جگہ شادی کی. یعنی خلا تو لیا اور کسی اور جگہ شادی کی. 10 سال اسی طرح گزار دیے اس دوسرے شوہر کے ساتھ, مگر بنی نہیں. جھگڑوں میں وقت بالآخر میرے پاس ان کا فون آیا کہ میں اس آدمی سے بیزار ہوں, جان چھڑانا چاہتی ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا پہلے والے شوہر سے نکاح ہے اصل یا اس دوسرے شوہر سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی میرا پہلا خلا صحیح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا شریعت کی روشنی میں. یہ بھی بات ہے. اپنا حق, اپنے جب نس پرستی کی بات آئی تو مفتی صاحب کو فون کیا جا رہا ہے کہ بھئی پرانا والا خلا صحیح تھا یا یہ جو نکاح ہوا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو میں نے ان کے وہ جو ڈاکومنٹ وغیرہ جو بھی تھا, حساب کتاب جو مجھے معلومات ملی, اس کی روشنی میں وہ خلا صحیح نہیں تھا. میں نے کہا آپ تو پرانے والے شوہری کے نکاح میں ہیں ابھی تک. بڑی خوش ہوئی کہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں پہلے ہی شوہر کے نکاح میں بدستور, میرا پہلا ہی یعنی نکاح بدستور قائم ہے. بڑی خوش ہوئی قرآن حدیث کی روشنی میں. تو یہ بھی اسی ویل للمطففین میں داخل ہے. اپنا حق لینے کی یا اپنے مزے کی جب بات آتی ہے تو اللہ, اس کے رسول اور مفتی صاحب اور حضرت جی اور دارالفتہ اور فلاں فلاں فلاں. جہاں اپنے نفس کے خلاف بات جا رہی ہو پھر مولوی صاحب نہیں, پھر جو قانون سمجھ میں آ رہا ہوگا نا اس کو فالو کریں گے. تو بھائی یہ دوغلی پالیسی چھوڑ دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا واقعہ ہوا کہ یہودی جو تھے نا, یہودیوں میں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ عورت کی اگر زنا کرے, شادی شدہ مرد ہو یا عورت اگر زنا کرے تو ان کی سزا رجم ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کرنا. یہودیوں میں ایسا ہو گیا کہ ایک شادی شدہ مرد نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا. مسئلہ گیا یہودیوں کی عدالت میں. اب جب یہودیوں کی عدالت میں مسئلہ گیا تو ان کے جو مذہبی رہنما تھے پریشان ہو گئے کہ بھئی اگر ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں تو لوگ متنفر بھی ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ اس مذہب کو چھوڑ دو, اور ایک دل میں بہرحال ایک جذبہ تو ہوتا ہے کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے. تو یہودیوں نے کیا کہا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فیصلہ کرا لو. وہ جو فیصلہ کریں, ظاہر ہے وہ اسلام کی شریعت, اسلام کی روشنی میں ہوگا, تو وہ جو فیصلہ کریں گے نا وہ فیصلہ ہمیں قبول ہے.
اب دیکھو آج تک تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کروایا, ہمیشہ مخالفت کرتے رہے, معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں, معاذ اللہ ساحر ہیں, معاذ اللہ جادوگر ہیں, وغیرہ وغیرہ الزامات. لیکن اب فیصلہ کس سے کروا رہے ہیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں شاید اتنی سختی نہ ہو, اس میں کچھ کوڑے ووڑے لگا کے چھوڑ دیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو اب دیکھیں, جب کوئی کسی مفتی کے پاس آتا ہے, کسی عالم کے پاس آتا ہے, تو بنیادی ذمہ داری عالم کی کیا ہے؟ وہ شریعت کی روشنی میں فیصلہ کر دے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان سے یہ نہیں کہا کہ میں اسلام کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہودی ہو, تورات پڑھتے ہو, تورات لے کر آؤ, جو تورات کا حکم ہوگا وہی نافذ ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تورات لائی گئی, یہاں بھی ڈنڈی ماری انہوں نے. وہ تورات جب لائی گئی تو تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس یہودی نے جو تورات کی تلاوت کرنے والا تھا, اس نے وہ جو رجم کی آیتیں ہیں اس پر ہاتھ رکھ دیا اور باقی صفحے کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے, اسلام قبول کر چکے تھے, وہ تورات کے حافظ تھے. تو جب یہودی نے ہاتھ رکھا ان آیتوں پہ اور وہ چھلانگ مار کے آگے جانے لگے, تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے درمیان میں ایک آیت کھا رہا ہے, یہ گول کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کے صفحے سے ہٹایا. فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ, وہ رجم کی آیت چمک رہی تھی, یعنی بالکل واضح تھی وہ, جس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے ان دونوں کو پتھروں سے مار دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ رجم کر دو ان دونوں کو. اس پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آج آپ کو کیسے حکم بنا رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے. اب دیکھو مقصد یہ نہیں کہ قرآن کو چھوڑنا جائز ہے, مقصد کیا ہے؟ نیت درست نہیں ہے. آج ان کو شریعت اپنے فائدے کے لیے سمجھ میں آ رہی ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بات سے بات نکلتی ہے. میں یہاں ایک بات اور یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ہمارے پاس بھی آ چکے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہ رہے ہو؟ کافی تفتیش کے بعد پتہ چلتا ہے چندہ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ یہاں چندہ کھود کو رے دو نا, تو کیا پتہ چلتا ہے؟ مقصد ہے کہ اسلام قبول ہوگا, مسلمان طرز کھائیں گے, غریب ہے, گھر والوں نے نکال دیا, لے بھائی تھیلا بھر کے اس مسجد سے گئے اگلی مسجد میں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تھوڑا سا اس کی تفتیش کر لیا کریں. زیادہ کھود کرید میں کسی کے باطن میں جانے کی تو اجازت نہیں ہے شریعت میں, شریعت نے اچھے گمان کا حکم دیا, لیکن بہت سے غیر مسلموں نے اس کو چندہ اکٹھا کرنے کا, پیسے اکٹھے کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہوا ہے. آج اسلام قبول کیا, اگلی مسجد میں جا کے پھر عیسائی ہو گئے, اور پھر دوبارہ ایک دن میں 10 دفعہ اسلام قبول کر رہے ہیں. ایسا بھی ہو رہا ہے. اور مولوی صاحب بیچارے وہ جوش میں ان کے لیے چندہ جمع کر کے دے رہے ہیں. تو اسلام تو اچھا مذہب ہے, اسلام تو دعوت دیتا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام, سلامتی کی طرف آؤ تم, لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ یہ آؤ کس کے لیے؟ آخرت کے لیے, دنیا کے لیے آنے کی اجازت نہیں. تو دیکھو میرے بھائی, ویل للمطففین کا حاصل کیا نکلا کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ دوسرے کے لیے. تو میں شیطان کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے جیسے وہاں دلائل کے انبار لگائے نا, تو شیطان یہاں بھی دلائل کے تانے بانے ملا کے بری چیز کو اچھا کر کے پیش کر دیتا ہے. ہمارے جتنے سیاسی حکمران ہیں یا جو بھی سیاسی طور پہ کرپٹ ہیں, یا جو سرکاری اداروں میں جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تمام کے تمام اپنے گناہ کو اور جو ظلم وہ کر رہے ہیں ان تمام مظالم کو سیاست کا لیبل لگا کے اور ضرورت اور حاجت کا لیبل لگا کے حلال سمجھتے ہیں. اگر گناہ کو گناہ سمجھ کے بھی ایک آدمی رشوت لے رہا ہے نا, وہ یہ سمجھ کے کہ بھئی میں گناہ کر رہا ہوں, شاید اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں. لیکن وہ رشوت لے کے کہتا کیا ہے کہ بھئی اس کے بغیر گزارا نہیں. دیکھو دینے والے کی تو مجبوری ہو سکتی ہے کہ میرا کنٹینر پورا روک کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے پورٹ پہ, چائنا سے میں نے ایک کپڑوں کا کنٹینر منگوایا, یہ افسر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ رشوت لیے بغیر جان نہیں چھوڑ رہے. تو اس دینے والے کی مجبوری تو کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے, لیکن لینے والے کی کیا مجبوری ہے؟ وہ لینے والا کہتا ہے بھائی وہ بھی تو لے رہا ہے تو میں نے لے لیا تو کیا ہو گیا. تو عجیب سی بات ہو گئی بھائی, وہ اگر حرام کھا رہا ہے. دیکھو چائنا میں لوگ کیا کھاتے ہیں, بلیاں بھی کھاتے ہیں اور کتے بھی کھا جاتے ہیں, گدھے. جاوید چودھری کا کوئی مضمون آیا تھا کہ یہاں سے گدھے بہت ایکسپورٹ ہو رہے ہیں,
تو واللہ عالم صحیح ہے غلط ہے. لیکن جو کتا کھا سکتی ہے جو قوم, وہ گدھا تو بطریق اولا, وہ تو گدھا تو ایسے کھائے گی جیسے ان کے نیک شریف شرفا لوگ کھاتے ہوں گے گدھے. تو جو کتا جب کھا رہے ہیں تو گدھا تو ان کے لیے بہت ہی متبرک چیز ہوگی. گدھے میں نجاست کتے سے تو بہرحال پھر بھی کم ہوتی ہے. تو لیکن آپ اگر چائنا جائیں کوئی مسلمان, تو کیا کھانا شروع کر دیتا ہے کتے, یہ کہہ کے کہ بھائی سارے ہی کھا رہے ہیں بھائی, یہاں تو میرا پڑوسی بھی بلی کھا رہا ہے, وہ چوہا کھا رہا ہے, وہ لال بیگ کھا رہا تھا, یہ چلو میں نے کھا لیا تو کیا ہو گیا. ظاہر ہے نہیں کھاتے بھائی, ہم یہ کھا ہی نہیں سکتے, یہ ہمارے حلق میں اترتا ہی نہیں ہے, ہم بھوکے مر جائیں گے مگر یہ نہیں کھا سکتے ہم. تو یاد رکھو جیسے کتا کھانا حرام ہے, رشوت بھی بالکل اسی طرح حرام ہے. فرق نہیں ہے شریعت میں کتے میں اور رشوت میں. کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا اسی طرح حرام ہے جیسے سور کھانا حرام ہے. یہ کیسے جائز؟ اس کو کیونکہ اس میں طبعی طور پر گھن آ رہی ہے, اس لیے وہ حرام سمجھ میں آ رہا ہے, اس میں گھن نہیں آ رہی. دونوں کی حرمت ایک جیسی ہے. وہ ایک آدمی نے مرغی چوری کی, اب کیا کر رہا ہے کہ اس مرغی کو الٹی طرف سے ذبح کر رہا ہے نا, یہاں سے بجائے یہاں سے ذبح کرنے کے ادھر سے. کسی نے کہا بھائی یہ حرام ہو جائے گی, یہاں سے ذبح نہیں کر. اس نے کہا بھائی پہلے کون سے حلال کی تھی یہ, ٹھیک ہے, چوری کی مرغی ہے, ادھر سے کاٹو یا ادھر سے کاٹو یا بغیر کاٹے کھا جاؤ. تو چور تھا لیکن تھا بڑا ذہین, بات بالکل پتے کی اس نے. بھائی جب یہاں سے کاٹنے سے کون سا, اس پہ 100 دفعہ بھی اللہ اکبر پڑھ لیں تو حرام تو بہرحال حرام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی چوری کرے تو کاٹے بغیر کھا جائے, ذبح ہی کرنی چاہیے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ اتنی عقل اللہ نے اس چور میں بھی دی تھی کہ بھائی گناہ تو کر لیا نا. تو اب مسلمان کو یہ نہیں پتا, یہ نہیں سوچتا کہ بھائی میں اگر سور اور خنزیر اور کتے بلی سے بچ رہا ہوں, کیوں میرا مذہب مجھے منع کر رہا ہے. حرام کا ایک لقمہ گیا تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی, تو میرا مذہب مجھے رشوت کھانے سے بھی تو منع کر رہا ہے. میرا مذہب مجھے بہن کی وراثت کھانے سے بھی تو روکتا ہے, اور اتنے اہتمام سے روکا ہے جتنے اہتمام سے دوسری چیزیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ اہتمام سے روکا ہے. جو حرام چیزیں ممنوع ہیں ان کی حرمت تو قرآن میں چند ایک جگہ پر ہے. غیر کا مال بلا اجازت کھانا یا ظلم کر کے کھانا, اس کی حرمت قرآن میں زیادہ اہتمام سے بیان کی گئی ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا, فرمایا جو یتیم بچوں کی وراثت کھاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آگ کے انگارے کھا رہا ہو. یتیم بچوں کی جو وراثت کھائے گا نا, جو ان کا مال کھائے گا, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہیں دے رہا, والد کا انتقال ہو گیا, اب بڑا بھائی کیا کرتا ہے, وہ ساری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا. وہ نابالغ بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے ابا نے کیا چھوڑا کتنا چھوڑا, وہ کھاتا رہتا ہے, کاروبار چلاتا رہتا ہے وہ بیٹھ کے اس. اب یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تم کیا کھا رہے ہو, آگ کے انگارے کھا رہے ہو. جبکہ سور اور کتے اور بلی کھانے والے کے بارے میں یہ وعید نہیں ہے, وہ بھی حرام ہے, مگر یہ وعید نہیں کہ آگ کے انگارے کھا رہے ہو تم. تو اس لیے شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ دلائل کے تانے بانے ملاتا ہے, بولتا ہے سب چلتا ہے, کھاتے ہیں, میں نے کھا لیا تو کیا ہو گیا, اور اس کی ذمہ داریاں بھی تو میرے کندھوں پر ہیں. بعض لوگ ایسے بھی کھا جاتے ہیں وراثت بہنوں کی اور چھوٹے بھائیوں کی کہ ہم بزنس میں لگا دیں گے, اور جو کاروبار چلے گا نا ٹھیک ٹھاک, اس سے پھر ہم کا تھوڑا بہت ان کا منہ میٹھا کرتے رہیں گے, تو اس میں انہی کا فائدہ ہے. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, وہ تو ایک الگ موضوع ہے. تو معاشرتی خرابیوں میں پہلی جو بنیادی اکائی کیا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اور دوسرے سے توقعات لگا کے بیٹھے. میں نے ایک والدین کی مثال دی, اولاد کی مثال دی. اولاد جو ہے اپنے باپ سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے جس کا مطالبہ کرنے کا شریعت نے اس کو حق دیا نہیں. دنیا کے کسی قانون کے لحاظ سے اس کا حق نہیں بنتا, مگر وہاں یہ شریعت کا لیبل لگا کے وراثت کا, ابا کی زندگی میں ان سے وراثت کا مطالبہ کیا جاتا ہے. بیوی بعض دفعہ مطالبہ کرتی ہے اپنے شوہر سے کہ بھئی آپ یہ وراثت بانٹ بوٹ کے تقسیم کر دیں, ختم کر دیں. تو یہ سارے ناجائز مطالبات ہیں, اور اس میں دباؤ ڈالنا اس کے اوپر, وہ اپنی مرضی سے دے دے بہت اچھی بات ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زوجین کا, میاں بیوی کا حساب کتاب رکھا ہے. شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ نے جو نان نفقیز کی ذمہ داریاں اس کے اوپر لگائی ہیں کہ بھئی اس کے ضروری جتنے بنیادی خرچے ہیں وہ تم دو گے. وقت معتد بھی وقت گزارنا زوجہ کے ساتھ, وہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے تو آپ بھی کچھ وقت اس کے ساتھ بیٹھا کریں, اس سے دل بہلایا کریں. آپ سارا دن دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتے. جب گھر آتے ہیں تو بیوی کا موڈ آف ہوتا ہے, تو پھر آپ مفتی صاحب سے فون کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو شوہر سے جو بات چیت کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ ذرا میری بیوی کو سمجھا دیں. ایسا ہوتا ہے. اسلام نے عورت کو جو حکم دیا ہے کہ جب میاں صاحب گھر آئیں تو زوجہ ان سے کس طرح سے پیش آئیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس کا شوہر جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو دیکھنے سے طبیعت شوہر کی خوش ہو جائے. تو یہ والی حدیث ذرا میری وائف کو
سنا دیں. اپنا نہیں دیکھ رہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کتنا وقت اپنی زوجات کو, 9 زوجات ہو کے بھی اتنا وقت دیتے تھے ان کو, اور اتنی مصروفیتیں, کتنی مصروفیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاد کے میدان میں بھی, واعظ و نصیحت کے میدان میں بھی, پھر چاروں طرف سے دشمنوں کی یلغار, کبھی غزوہ خندق ہے, صلح حدیبیہ ہے, اپنے ساتھی قید و بند کی صعوبتوں میں, اور شہادتیں ہو رہی ہیں, سارے مسائل اس. اور سب سے بڑی بات, معاشی لحاظ سے کیا حالت تھی, گھر میں فاقہ ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, مگر اس حالت میں بھی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے خندہ پیشانی کے ساتھ, اور بیان کرنے والی آپ کی زوجہ ہیں, اور زور سے سلام کرتے سب کو, اہل خانہ کو, خوشی اچھے طریقے سے داخل ہوتے اور خوش مزاجی کے ساتھ داخل ہوتے. گھر جانے کے بعد اہل خانہ کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, آتے ہی جو ہے نا وہ آرڈر دینا, یہ کر دو وہ کر دو, جیسے وہ کوئی ایسا جو بیوی کو نہیں پتہ ہوتا کہ شوہر آیا یا کوئی پولیس والا گھر میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا. اسی طرح معاملہ اس طرف سے بھی خراب ہوتا ہے بعض دفعہ. یہ شوہر کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتی, اس کی اطاعت نہیں کرتی ہے. بعض حقوق ایسے ہیں خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے شوہر پر لازم نہیں ہے, اور یہ ہمارے حقوق کی فہرست میں یہ چیز آتی نہیں. روزانہ گھر سے باہر جا رہی ہیں, اب شوہر روکتا ہے تو کہتی ہیں یہ پتہ نہیں میرے میاں شکی مزاج کیوں ہیں, اور میرے میاں خام خواہ کی پابندیاں کیوں لگاتے ہیں. تو یہ تو شوہر کا بنیادی حق ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی, یہ بنیادی حقوق میں سے ہے. ہاں یہ الگ بات ہے والدین سے ملنا, اور جو ہے کب مل سکتی ہے کب نہیں مل سکتی, یہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, پھر دوسرا اگر آپ کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا, پھر انسان شکایت کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے, روتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے کہ اللہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, تو فریاد سن میری, اور اس ظالم کو تو ہدایت کی توفیق دے یا اس کو تباہ کر دے. بد دعا بھی جب ہی اچھی لگتی ہے, انسان اپنے حقوق ادا نہیں ہو رہے اور دوسرے کے لیے بد دعائیں بھی ہو رہی ہیں, اس پہ لعن طعن بھی ہو رہا ہے. اور تجارت میں بھی ایسے ہی ہے, دفتروں میں تو بہت ہی ہوتا ہے. ٹیچروں کو دیکھ لیں, اسکولوں میں ٹیچر تنخواہ پوری گن گن کے لیتے ہیں. جتنے گورنمنٹ یا پرائیویٹ اداروں میں جو ٹیچر ہیں نا, وہ جو اپوائنٹمنٹ کے وقت جو ان سے ایگریمنٹ ہوا تھا پورے پیسے گنتے ہیں باقاعدہ, اس پہ وہ مسل کے دیکھتے ہیں کہ یہ جعلی نوٹ تو نہیں آ گیا. سیلری کو وصول کرتے وقت تو یہ حال ہے, لیکن ٹائم پہ پہنچتے ہیں. ممکن ہے پرائیویٹ اداروں میں پہنچتے ہوں, گورنمنٹ کے اداروں میں تو بہت سی ایسے ادارہ ہی نہیں ہے, یعنی ایسے اسکول بھی ہیں اسکول ہی نہیں ہے. پروفیسر ہیں سوری پرنسپل ہے اسکول میں, ٹیچر ہیں, چپڑاسی بھی ہے, اسکول نہیں ہے. میں مذاق نہیں کر رہا, حقیقت ہے یہ. سندھ میں, بلوچستان میں بہت سے اسکول ایسے ہیں جن میں سارا عملہ ہے, نہیں ہے تو کیا نہیں ہے, اسکول نہیں. تنخواہیں گھر بیٹھے مل رہی ہیں. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں, یہ مجھے لوگ کہتے ہیں نا آپ کو یہ جنرل نالج کہاں سے آتی ہے, یہ سب لوگ ہی دیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں, گلگت سے فون آیا ایک صاحب کا کہ حضرت میں ایک اسکول کا پرنسپل ہوں 20 سال سے, اور الحمدللہ تنخواہ مل رہی ہے, تو میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ کہ مجھے تو کوئی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا آپ پرنسپل ہیں تو آپ جایا کریں, پابندی سے اسکول جایا کریں اور نگرانی کریں ٹیچروں کی کہ بھائی صحیح حساب کتاب چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. انہوں نے کہا اسکول ہی نہیں ہے تو جاؤں کہاں میں بھائی, اسکول ہی نہیں ہے تو یہ میرا قصور تھوڑی, تو گورنمنٹ کا قصور ہے نا, اسکول بنائے, چار دیواری بنائے, کچھ ہے ہی نہیں. تو علماء تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تنخواہ پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہے. کچھ ہے ہی نہیں تو آپ استعفیٰ دے دیں. بھائی میں نہ ہونے کے, آج تک ہم نے کسی دنیا کا کوئی قانون نہیں سنا کچھ نہ ہونے کے پیسے آپ کو مل رہے ہوں. کچھ کرنے کے پیسے تو ہوتے ہیں, کچھ نہ کرنے کے پیسے, کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا اس کی 20,000 روپے آپ کو ملیں گے. ایسا اجارے کا عقد اجارے کا کوئی اسلام میں تو کم از کم ایسا تصور نہیں ہے. میرا خیال ہے دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے ایسا تصور. اور اگر اسکول ہے, وہ ابھی کچھ دن پہلے ایک سیاسی لیڈر کا بیان آ گیا تھا مدارس کے بارے میں, تو اس پہ فیس بک پہ لوگوں نے تصویریں شائع کی. تو ایک آدمی نے تصویر شائع کی, وہ ایک جگہ تھی, ایک جگہ جس میں گدھے بیٹھے ہوئے تھے, واقعتاً کچھ کتے بیٹھے ہوئے تھے, کچھ گدھے, کوئی گدھے لیٹے ہوئے تھے. بعد میں پتہ چلا یہ بلوچستان کا ایک اسکول ہے. یہ بھی غنیمت ہے تو نا, یعنی بہت سے تو ہیں ہی نہیں, اور غنیمت ہے کہ ہے یہ کم از کم. اور جو ہیں اسکول بنے ہوئے ہیں ان میں ٹیچر لیٹ پہنچتے ہیں, حاضری پہلے کی لگا دیتے ہیں.
طلبہ کو پڑھاتے نہیں ہیں. ہم نے بھی گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا. ایک واقعہ سناتا ہوں بس جلدی سے اپنی بات کو لپیٹتا ہوں پھر میں. ہمارے جو ٹیچر تھے نا, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے, زندہ ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے. وہ عربی گرامر کے ٹیچر تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ گورنمنٹ کا اسکول تھا تو گورنمنٹ میں کوئی نگرانی تو ہوتی نہیں ہے, گورنمنٹ کی اپنی کوئی نگرانی نہیں ہے تو گورنمنٹ بھی کہتی ہے ہم دوسروں کی نگرانی کیوں کریں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو 2 مہینے کی چھٹیاں ہونے والی ہیں نا, جون جولائی کی جو چھٹیاں ہوتی تھیں, وہ 31 مئی کو آتے تھے. ویسے کلاس میں آتے ہی نہیں تھے. 31 مئی کو آ کے کہتے تھے کہ یہ جو عربی کی کتاب ہے نا, یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آپ اپنی کاپی میں لکھ کے لے آنا. 2 مہینے کا کام ہے آپ کا, جو پورے سال کا سلیبس نصاب. اور جو بچہ نہیں لکھ کے لاتا تھا پھر 2 مہینے کے بعد, اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی تھی. اس کو دھنائی لگاتے تھے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ میں اپنی تنخواہ کو حلال کر رہا ہوں, یعنی میں نے یہ کام کروایا, انہوں نے نہیں کیا تو یہ ان کا قصور ہے. تو یہ اسکولوں میں ہو رہا ہے اور باقی اداروں میں بھی ہو رہا ہے, سب جگہ یہی ہو رہا ہے. ملازم رکھ لو کسی کو, وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. اور یہ بھی غنیمت ہے کہ ذمہ داری پوری نہ کرے, صرف اس پر اکتفا کرے. نہ صرف یہ کہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا بلکہ اسی دکان کو کھانا شروع کر دیتا ہے. دکان ہی کو کھانا شروع کر دے گا. تنخواہ الگ مل رہی ہے, کھانا پینا اسی دکان سے الگ چل رہا ہے. دہی کی دکان ہے تو اس میں سے پوری دہی کے جو وہ ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کاسے, وہ غائب کر دے گا. ہمارے پڑوس میں ایک دودھ کی دکان ہے, اس کے ایک ملازم نے 2.5 کروڑ روپے کھایا. جب فراڈ پکڑا گیا تو پتہ چلا اس دکان سے اس اکیلے آدمی نے 2.5 کروڑ روپے کھائے ہیں, ملازم نے. تنخواہ اس کے علاوہ اس کو ملی اور 2.5 کروڑ اس دکان سے کھا گیا وہ. تو یہ حساب کتاب جس معاشرے میں ہو تو بس اس کی اگر تباہی نہیں ہو رہی ہے تو حیران ہونا چاہیے انسان کو, اب تک تباہ کیوں نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نا, روس سے ایک آدمی آیا, پاکستان سروے کر کے گیا. اس نے کہا کہ میں پہلے تو خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا, اب میں اللہ کے وجود پر ایمان لے آیا ہوں, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. بھائی کیا تم نے دیکھا؟ اس نے کہا اللہ کی سب سے بڑی نشانی دیکھ کر آیا ہوں. حکمرانوں سے لے کے ایک چپڑاسی تک کا ہر شخص ملک کو کھا رہا ہے, کوئی بھی ملک کو دے کچھ نہیں رہا, مگر ملک پھر بھی چل رہا ہے. ہر شخص کھا رہا ہے, دے کوئی ملک کی تعمیر کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا, مگر پھر بھی ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے. تو ان کے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے نا کہ سب کھا رہے ہیں اور پھر بھی ملک چلے, ایسا تو ہوتا نہیں ہے, لیکن ایسا ہو رہا ہے. تو بھائی یہ چند دن تک ہی ہو سکتا ہے, ایسے زیادہ نہیں ہوتا. ایسے ہمیں اپنے گھروں کو بچانے کے لیے, معاشرے کو بچانے کے لیے, اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے, اور پوری قوم کو بچانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ قربانی کا جذبہ پیدا کیسے ہوگا؟ یہ تقریریں سننے سے نہیں ہوتا. اس کا یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے قرآن نے جو اصول بیان کیا ہے نا, جو طریقہ بیان کیا, قرآن نے نسخہ بھی بتایا ہے. قرآن کی عادت ہے جب وہ بیماری بتاتا ہے تو بیماری کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتاتا ہے. یہ جہاں بھی قرآن مجید میں کسی برائی کا تذکرہ ہوا ہے نا, اس سے ہی اگلی آیت یا 1-2 آیتوں کے بعد اسی برائی کا علاج بھی اللہ نے ذکر کیا ہوتا ہے. بس بصیرت کی آنکھیں ہونی چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے. جیسے قرآن مجید نے جہاں حکم دیا بد نظری مت کرو, اگلی آیتوں میں نکاح کا حکم دیا قرآن مجید نے, تو بتا دیا کہ بد نظری کا علاج کیا ہے. زنا مت کرو, یہ فحاشی مت کرو, آگے جا کے حکم کیا دیا, انکحوا الایام, نکاح کرو. تو یہ قرآن نے خود بخود حل بتایا کہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے کہ صرف بدنظری سے بچنے کی کوشش کرو اور کچھ نہ کرو, کیونکہ یہ تو ظاہر انسان کی طبی ضرورت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو حلال طریقے سے پورا کر لو, اس طبی ضرورت کو. تو اللہ تعالیٰ جہاں ایسی کہیں قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز برائی ہے تو اس کا نسخہ بھی بتا دیتے ہیں. تو قرآن مجید نے جہاں بھی دوسروں کا حق لینے کی برائی کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگ دوسروں کا حق کھاتے ہیں, وہاں آگے چل کے آخرت کا تصور ذکر کیا ہے کہ یہ ساری جو تم نے حرام خوریاں کی ہیں اور جو کچھ کھایا ہے, آخرت میں اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. کیونکہ انسان دوسرے کا مال کھاتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ کسی حساب میں نہیں آ رہا. یہ جو کھاتے ہیں نا, جو بڑی بڑی کمپنیوں میں یا بینکوں میں لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں, یہ بھی وہی کھاتے ہیں جو حساب میں نہیں آ رہا ہوتا. جو حساب میں آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں کھاتا کوئی. تبھی لوگ کہتے ہیں نا بھائی اس کی پرچی نہیں بنائیے گا, کہتے ہیں نا یہ حساب میں نہیں آنا چاہیے. تو اور حساب میں آئے تو غلط آئے. سعودی عرب سے لوگ فون کرتے ہیں, پاکستانی ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ہمارے, یعنی ہم جیسے نیک لوگ, وہ کیا کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں اب کسی شیخ کے پاس ملازمت کر رہے ہیں, اس کی گاڑی کو لگے ٹکر. اب وہ کہتا ہے یار یہ ورک شاپ سے جا کے بنوا کے لے آؤ اور بل بنوا کے لے آنا. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ وہاں جا کے اس سے آپس کی سیٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی میں تمہیں یہ فائدہ پہنچاؤں گا, جب بھی شیخ کی گاڑی ٹکر لگے گی کہیں میں تمہارے ہی پاس لے کر آؤں گا.
ادھر ادھر نہیں لے کے جاؤں گا، کیونکہ شیخ صاحب تو عمرہ کرنے گئے ہوئے، ان کو کیا پتا کہ یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. اور تم نے مجھے کیا فائدہ دینا ہے؟ تم نے جو پرچی بنانی ہے وہ زیادہ کی بنانی ہے، حالانکہ خرچہ کس کا ہوگا؟ خرچہ کم ہوگا، تو وہ بچت ہوگی میری. تو جو چیز ریٹرن میں نہیں ہوتی نا، ڈنڈی وہاں ماری جاتی ہے، ریٹرن میں کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مال کے ناحق کھانے کا یا دوسرے کے حق کے دبانے کا تذکرہ کیا ہے، وہاں آخرت کا. ویل للمطففین میں بھی ایسا ہی ہے، فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون. یہ جو دوسرے کا حق دبا رہے ہو اور دوسرے کو حق ادا نہیں کر رہے، کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن ان کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا ان سے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا. فرمایا کہ تم یتیموں کا مال کھاتے ہو، دوسرے کا حق دباتے ہو، مال کی لالچ ہے کہ ساری دنیا کی دولت میرے پیٹ میں چلی جائے. فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا. وہ دن بھول گئے جس دن ان پہاڑوں کو اور اس پوری زمین اور آسمان کے نظام کو اللہ توڑ تاڑ کے ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، مٹی کر دے گا، اور تمہیں حساب و کتاب کے لیے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. اس دن کو تم بھول گئے ہو. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. فرمایا جو آخرت کا انکار کرتا ہے یہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یتیم کو دھکا دوں گا، اس کا باپ تو ہے نہیں جو مجھ سے پوچھنے والا ہے. جس کا باپ ہو، جوان ہو، بھائی ہو، اس پہ ظلم کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، کوئی انوالو ہو جائے گا، انتقام لے گا. اس کا تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، اس کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالو. اللہ فرماتے ہیں یہ کام کون کرے گا؟ جو آخرت کا منکر ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ آخرت کے حساب و کتاب کا تصور دماغ میں انسان بٹھائے، اس کو مستحضر کرے. جب بھی کہیں ظلم کا خیال آئے فوراً یہ دماغ میں تصور آنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اور یہ زیادہ بنا کے نکالے جائیں گے. قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی کا 1 روپیہ کھایا تو 1 ہی روپیہ نکال کے دے دیا جائے. نہ نہ نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی 1 بالش زمین پر قبضہ کیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. وہاں کی جو سزا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اور وہاں نیکیاں دے دی جائیں گی. نیکیاں، مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص نے ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ مظلوم کے گناہ، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دینا شروع کر دیں گے، اور جب وہ ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پہ لادے جائیں گے. اس لیے ہم نے بعض علماء سے سنا ہے نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا مشکل ہے. نیکی کر تو لیتا ہے، نماز پڑھی نیکی کر لی، بہت آسان ہے، آپ پڑھ لیں. روزہ رکھ لیا نیکی ہو گئی، آسان ہے. اللہ اکبر کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، نیکی ہو گئی. ایک درخت لگ گیا جنت میں، آسان ہے. اس کو بچانا مشکل ہے. کیوں؟ آپ نے سبحان اللہ کہہ کے ایک درخت لگایا اور غیبت کر کے ہزاروں درخت جنت میں کٹوا دیے اپنے جو آپ لگا چکے تھے. ایک غیبت سے وہ ہزاروں کٹ جاتے ہیں. اور جس کی غیبت کی ہے، جس کی غیبت کی، اپنے حصے کے درخت اس کو دے دیے اور اس کے حصے کے کانٹے اپنی گردن پہ لاد دیے. تو نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا مشکل ہے. نیکی بچائی کیسے جاتی ہے؟ کہ انسان دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے. یہ جذبہ جب ذہن میں ہوگا اور استحضار ہوگا، پھر انسان دوسرے کا حق دبانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں ایک دعا آتی، اللہم انی اعوذ بک ان اظلم او یظلم علی. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر ظلم ہو، یا اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. اسی سے اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. www.darsulquran.com وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.